اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے، اور شیئر کریں اپنے چاہنے والوں کو تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور نیکی کا یہ عمل جاری و ساری رہے۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 مارچ 1680 عیسوی کو مغلیہ سلطنت کے عروج میں اوچ گیلانیوں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سخی درویش محمد اوچ میں رہتے تھے۔ اوچ سے سکونت ترک کر کے ملک وال میں تشریف لائے، پھر ملک وال سے پانڈو میں جا کر اقامت گزین ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ شاہ تھا اور آپ کی کنیت بلے شاہ اور آپ کنیت سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد ماجد اپنے زمانے کے ایک عالم تھے۔ عربی فارسی میں ان کو دستگاہ حاصل تھی، چنانچہ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد کی نگرانی میں ہوئی۔ پھر قصور پہنچ کر حافظ غلام مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے مزید تعلیم حاصل کی۔ تحصیل علوم ظاہری سے جلد فارغ ہوئے۔ تحصیل علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو علوم باطنی حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ تحصیل علوم باطنی بغیر مرشد کامل کے ممکن نہیں۔ آپ اسی تگ و دو میں ہمیشہ رہتے تھے۔ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی اور خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سید عبدالحکیم جو 5ویں پشت کے آپ جد امجد ہیں، ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ ان کا تخت نیچے اترا۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں سید ہوں۔ انہوں نے آپ کا سب نسب دریافت کیا۔ آپ نے اپنا اور اپنے والد کا نام ان کو بتا دیا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ آپ نے ان کو دودھ پیش کیا۔ انہوں نے وہ دودھ پیا اور تھوڑا باقی آپ کو دے دیا۔ آپ نے وہ دودھ پی لیا اور دودھ پیتے ہی آپ از خود رفتہ ہو گئے۔ آپ کا سینہ روشن ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت حضرت سید عبدالحکیم نے آپ سے فرمایا، ہمارے پاس یہ تمہاری امانت تھی جو آج ہم نے تمہارے سپرد کر دی۔ آج سے تم کو 10 روپیہ روزانہ ملا کریں گے۔ اب یہ ضروری ہے کہ تم مرشد کامل کی تلاش کرو تاکہ اس کی وساطت سے تم جلد ہی معرفت اور سلوک کے مقامات طے کر سکو۔ گھر آ کر اپنے والد سے خواب بیان کیا۔ آپ کے والد نے ان سے کہا کہ انہی بزرگ سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ بیعت کر لیں۔ آپ نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ اب ان کو کہاں تلاش کیا جائے۔ آپ کے والد نے مراقبہ کر کے آپ کو بتایا کہ وہ بزرگ موزہ ساندہ میں رونق افروز ہیں۔ آپ اسی وقت ساندہ روانہ ہوئے۔ ساندہ پہنچ کر حضرت عبدالحکیم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپ سے فرمایا، جو تمہاری امانت ہمارے پاس تھی ہم نے وہ تم کو دے دی۔ اب تمہارا حصہ حضرت شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ آپ گھر واپس آئے اور اپنے والد کو سب حال سنایا اور حضرت عنایت اللہ قادری سے بیعت کی اجازت چاہی۔ آپ کے والد نے بخوشی اجازت دی۔ کچھ روپے اور دستار آپ کو دی حضرت عنایت اللہ قادری کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ لاہور پہنچ کر آپ حضرت عنایت اللہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عنایت اللہ قادری نے آپ سے فرمایا کہ اس شرط پر بیعت کریں گے کہ پہلے وہ 500 نقد، 500 روپے کا ایک گھوڑا، 500 روپے کی طلائی کنگنوں کی ایک جوڑی اور 500 روپے کی ایک پوشاک لے کر آئیں۔
یہ سن کر آپ کی امیدوں پر پانی پڑ گیا۔ آپ نے سوچا کہ شرط کا پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ نا امید ہو کر دریا کی راہ لی۔ راوی کنارے بیٹھے ہوئے اسی سوچ وچار میں تھے۔ آخرکار عالم نا امیدی میں دریا میں ڈوب کر مر جانا طے کیا۔ ابھی آپ نے یہ طے ہی کیا تھا کہ ایک شخص نقاب ڈالے گھوڑے پر سوار وہاں پہنچا۔ اس سوار نے آپ سے کہا کہ میاں صاحب ایک کام کرو گے؟ میں دریا میں نہانا چاہتا ہوں، تمہیں تکلیف تو ہوگی، مگر جب تک نہاؤں تم میرا گھوڑا تھامو اور میرے سامان کی حفاظت کرو۔ آپ نے ایسا کرنے میں اپنی آمادگی ظاہر کی۔ اس شخص نے ایک تھیلی جس میں 500 روپے تھے، طلائی کنگنوں کی جوڑی، پوشاک اور گھوڑا آپ کے سپرد کیا اور خود دریا میں نہانے چلا گیا۔ آپ اس شخص کے انتظار میں بہت دیر وہاں بیٹھے رہے۔ جب وہ دریا سے باہر نہیں آیا تو آپ یہ سوچ کر کہ وہ شخص دریا میں ڈوب گیا وہاں سے شہر روانہ ہوئے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگ پوشاک اور گھوڑے کو دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ پوشاک اور گھوڑا تو حضرت شاہ عنایت اللہ کا ہے۔ آپ خوشی خوشی وہ سارا سامان لے کر حضرت شاہ عنایت اللہ قادری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ عنایت اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے، آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا۔ آپ نے پھر قصور میں سکونت اختیار کی، تعلیم و تلقین تبلیغ میں مصروف ہوئے، رشد و ہدایت فرماتے اور لوگوں کو راہ حق دکھاتے۔ آپ کے پیر و مرشد آپ سے کسی بات پر خفا ہو گئے، انہوں نے آپ کی ولایت سلب کر لی۔ آپ گوالیار پہنچے، حضرت شاہ محمد غوث گوالیار کے مزار پر حاضر ہوئے اور فیض حاصل کیے، فن موسیقی میں کمال حاصل کیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے پیر و مرشد آپ سے خوش ہو گئے اور ولایت آپ کو واپس عطا کی۔ آپ کا وصال 1171 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔